اور ان کی یہ کانسیپٹ ہے کہ پوری دنیا کے اندر کسی بھی کافر کو کوئی بھی عورت رکھنے کا ادھیکار نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے عورتیں کیول مسلمانوں کے لیے بنائی ہیں۔ کسی بھی کافر کو دنیا میں کوئی دھن سمپتی رکھنے کا ادھیکار نہیں ہے، کیونکہ دھن سمپتی دھرتی یہ اللہ نے بنائی ہے کیول مسلمانوں کے لیے۔ یہ میں کوئی انلگا پلاپ نہیں کر رہا ہوں، میں جو بھی اسلام کی جانکاری دیتا ہوں آپ کو وہ بہت ہی آتھینٹک ہے۔ جب آپ قرآن کا، ان کی حدیثوں کا، ان کے اسلام کے اتہاس کا ادھین کریں گے تو پائیں گے کہ میں ایک ایک شبد سچ بول رہا ہوں۔ ہندوؤں کو یہ عجیب لگے گا کیونکہ ان کے سنگٹھنوں نے، ان کے دھرم گروؤں نے، ان کے نیتاؤں نے انہیں کبھی بھی یہ نہیں بتایا۔ پہلے ایک شبد تھا دیش پریم اور آج شبد ہے راشٹرواد، اور یہ دونوں ہی شبد ہندو مسلم بھائی چارے کی بات کرتے ہیں۔ اس میں تک سے یہ ہے کہ ہندو چارہ ہے اور مسلمان آپس میں بھائی ہیں۔ اپنے اسپیچ کے حصے میں ہمارے جناب نرسنگھ وانی صاحب کہہ رہے ہیں کہ اسلامک رول کے مطابق اگر جہاد ہو جائے گا، غزوہ ہند ہو جائے گا اور اسلامک رول یہاں پر آ جائے گا، ایسا تو نہیں ہوگا، لیکن اگر ایسا ہو گیا تو پھر یاد رکھو کہ وہ بتا رہے ہیں کہ پھر کسی کو اسلام کے حساب سے کسی کافر کو اپنی عورت رکھنے کا کوئی اختیار نہیں رہے گا، کوئی اس کو رائٹ نہیں رہے گا کہ وہ اپنی عورت رکھ سکتا ہے۔ ہر عورت پھر مسلمان کی ملکیت ہوگی، ساری دولت جو بھی ہوگی، کوئی ہندو کو پھر اپنے پاس سمپتی رکھنے، دھن اور زمین رکھنے کا کوئی ادھیکار نہیں رہے گا، اور جو کچھ ادھیکار ہے وہ صرف مسلمان کا ہی ہوتا۔ یہ اسلام میں ایسا لکھا ہے۔ پھر وہ دہراتے ہیں کہ میں آتھینٹک بات کہہ رہا ہوں میرے بھائی، یہ کسی کتاب میں اس طرح سے، اسلامک کسی کتاب میں یہ بات لکھی ہوئی نہیں ہے۔ قرآن میں ایسا نہیں ہے، حدیث میں ایسا نہیں ہے، فقہا نے ایسا نہیں لکھا، کہیں پر بھی اسلام میں اس طرح کی بات نہیں ہوتی ہے۔ اسلام میں اتنی زیادہ عزت اور اتنا زیادہ اہتمام کیا گیا ہے، اتنی زیادہ عزت دی جاتی ہے نان مسلم کو۔ جتنا اختلاف ہوتا ہے صرف انہی کے ساتھ ہوتا ہے جو کسی پر اٹیک کرتا ہو، اسی سے اختلاف ہے۔ باقی کوئی مسلم رہے، کوئی نان مسلم رہے، اس کو یعنی وہ مسلم نہیں ہے اس لیے اس کی بے عزتی کی جائے گی، اس کو رائٹ نہیں رہے گا، اس طرح سے اسلام میں ہے ہی نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیں، یہ تو ہندوستان ہے، یہ تو ایک سیکولر ملک ہے، اور یہاں پر سارے دھرم کے لوگوں کو اپنی مرضی سے اپنے دھرم پر عمل کرنے کا، پریکٹس کرنے کا پورا سا حق ہے۔ یہ بہت اچھی بات ہے۔ لیکن اگر کوئی کنٹری ہو، اسلامک کنٹری ہو، وہاں پر اسلامک لا چلتا ہو، تو میں آپ کو بتاتا ہوں اسلامک لا کی بات، یہ جو بات بتائیں، پہلی بات یہ کہ کوئی کافر کو عورت رکھنے کا ادھیکار نہیں ہوتا، یہ تو بالکل جھوٹ ہے۔ اس کو تو آپ نکال ہی دیں کہ ایسی کوئی بات میں پچھلے 20-25 سال سے اسلامک اسٹڈیز کی فیلڈ میں ہوں، لیکن میں زندگی میں کبھی سنا ہی نہیں یہ ورڈ۔ آج پہلی مرتبہ میں ہمارے نرسنگھ وانی صاحب سے یہ جملہ سنا ہوں، تو پلیز اس طرح کی گندی بات دوبارہ نہ دہرائیں، یہ بہت خراب بات ہے۔ ہر عورت گھر کی عزت ہوتی ہے، عورت ہمارے وطن کی عزت ہوتی ہے، ہر خاندان، قبیلے، فیملی کی عزت ہوتی ہے، اس سے متعلق ایسی بات نہیں کرنا چاہیے۔ بالکل اس وقت میں جب کہ آپ ایک ریلیجیس کے گرو ہیں، آپ ریلیجیس گرو ہیں، ایک دھرم کے آپ گرو ہیں، اس ٹائم پہ تو آپ کی زبان سے ایسے الفاظ نہیں نکلنا چاہیے۔ ہم بھی اپنی زبان کو اس معاملے میں کبھی ایسے نہیں بولتے ہیں۔ عورت بہت عزت کا مقام ہوتا ہے، اس کی عزت کرنا چاہیے، اور اسلام میں اس کی عزت ہی ہے، اس کا گھر ہی اس کا گھر ہے، اور اس کے علاوہ مذہب کی بنیاد پر عورت نہیں بانٹی جاتی ہے، دھرم کی بنیاد پر عورت نہیں بانٹی جاتی۔ عورت اس کے گھر کی عزت ہوتی ہے، اس کی عورت اس کے اپنے گھر کی شان ہوتی ہے۔ بس اس سے زیادہ میں اس پر کچھ نہیں کہنا چاہتا۔ البتہ انہوں نے جو کہا کہ کسی ہندو کو سمپتی اور دھن رکھنے کی، زمین رکھنے کی یا دھن رکھنے کی اس کو پرمیشن یا ادھیکار نہیں ہوتا ہے، تو میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ ہمارے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو خلفاء رہے ہیں، یعنی ان کے
ان کے ڈائریکٹ کمپینینس رہے ہیں، صحابہ رہے ہیں جو ڈائریکٹ ان کے ہاتھ پر ٹریننگ لیے ہیں، ان میں سب سے ابھرتا ہوا نام جو آتا ہے وہ مولا علی علیہ السلام کا۔ آپ بھی سنے ہوں گے یہ نام، کیونکہ یہ نام ہندو بھائیوں میں بھی مشہور ہے، اس لیے میں ادھر کا ریفرنس لے رہا ہوں، اور یہ ریفرنس بہت ہی مضبوط ریفرنس ہے، یہ اسلام کا بیس ہے میں جو آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ امام ابو یوسف کتاب الخراج میں لکھتے ہیں، جب حضرت علی نے، مولا علی، ہم مولا علی کہتے ہیں، جب حضرت علی نے اپنا آفیسر مقرر کیا ہے سب سے ٹیکس لینے کے لیے، تو مسلم سے بھی ٹیکس لیا جاتا، ہندو سے بھی ٹیکس لیا جاتا، جو اسلامک کنٹری کے اندر کی بات بول رہا ہوں، جہاں پر اسلامک گورنمنٹ ہو، مسلم سسٹم چلتا ہو، وہاں پر وہ آرڈر دیتے ہیں کہ جب آپ سب سے ٹیکس لینے نکلو تو مسلم سے بھی لیتے اور نان مسلم سے بھی، جو ہندو ہو، کیا کہتے ہیں، یہودی ہو، جیوز ہو یا کرسچن ہو، جو بھی ہو، عیسائی وغیرہ، جس سے بھی آپ ٹیکس لیتے ہیں۔ اور اگر آپ نان مسلم کے پاس، فرماتے ہیں کہ اے آفیسر، جب ان کو ڈیوٹی پر بھیج رہے ہیں تو کہتے ہیں کہ جب تم نان مسلمز کے پاس جاؤ، اذا قدمت علیہم فلا تبیعن لهم کسوۃ شتاء ولا صیفا، فرماتے ہیں کہ اگر وہ ٹیکس نہیں پے کر رہا ہے، اب دیکھیں یہ مطلب ایز پر گورنمنٹ رول یہ ڈیفالٹر ہے، یہ غلطی میں آ چکے ہیں، ٹیکس نہیں پے کر رہے ہیں، تو ان کو فرماتے ہیں کہ کیونکہ وہ ٹیکس نہیں دیا ہے اس لیے اس کے پاس سے کپڑا مت کھینچو، وہ جو گرمی میں پہنتا ہے، سردی میں پہنتا ہے، یہ اس کی ضرورت کی چیز ہوتی ہے، تو آپ یہ سوچیں گے کہ یہ ٹیکس نہیں پیا، جیسا ہوتا نا، ٹیکس اگر پے نہیں کرتا ہے تو اس کی پراپرٹی قبضے میں لے لیتی ہے گورنمنٹ، اس کی سمپتی بینک سے لے لیتی ہے، جی اس کے دھن، اس کی زمین لے کر اپنا ٹیکس نکالتی ہے، باقی اس کو واپس کر دیتی ہے۔ تو مولا علی فرماتے ہیں کہ اگر کسی نان مسلمز کے پاس جاؤ، اپنی کنٹری میں نان مسلم کے پاس جاؤ اور وہ ٹیکس نہیں دیا ہو تو اس کو ایز اے پینالٹی، ایز اے چالان، جی اس سے اس کا کپڑا مت کھینچو، ولا رزقا یاکلونہ، اور ان سے ان کا کھانا بھی نہیں کھینچنا، ولا دابۃ یعملون علیہا، ان کے جانور مت کھینچو، ان کے پاس سے گھوڑا ہوتا، گدھا ہوتا، جی ہل چلانے کے لیے بیل ہوتے ہیں کھیتی وغیرہ کے لیے، ان کے جانور مت کھینچو، وہ جانور ان کے کام کی چیزیں ہوتی ہیں۔ ولا تضربن احدا منهم صوتا واحدا فی درہم، اگر درہم یعنی پیسہ اگر وہ ٹیکس دینے میں پیچھے ہٹ جائیں، ٹیکس نہیں دے سکے، تو ان کو سزا میں ایک کوڑا بھی نہیں مارنا، ان کا کپڑا نہیں کھینچنا، ان کا کھانا نہیں کھینچنا، ان کا جانور نہیں کھینچنا، ان کو مارنا نہیں۔ ولا تقمه علی رجلہ فی طلب درہم، سزا کے طور پر ان کو کھڑا نہیں کر دینا، جی یہ نان مسلم ہے اور یہ ٹیکس نہیں دے رہا ہے، اس کو سزا دو، کھڑا کر دو اس کو، جی سب کے سامنے کھڑا کر دو، سزا دو اس کو کھڑا نہیں کرنا۔ ولا تبع لأحد منهم عرضا، ان کا کوئی قسم کا سامان نہیں بیچنا، فی شیء من الخراج فانما امرنا ان ناخذ منهم العفو، فرماتے ہیں کہ ہم کو آرڈر دیا گیا، یعنی پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو یہ بتایا ہے کہ نان مسلم کے ساتھ اگر معاملہ کرو تو ہمیشہ نرمی اور معافی کے معاملے کے ساتھ کرو، اگر اس سے غلطی ہو جائے تو یہ معاف کرنے کا سسٹم رکھو، یہ اسلامک رول ہے۔ آپ کون سا اسلام پڑھ لیے؟ آپ کہاں سے آپ کون سا اسلام پڑھ لیے کہ سمپتی رکھنے کی اجازت ادھیکار نہیں ہے، عورت رکھنے کا ادھیکار نہیں بھئی، ساری سمپتی تو اسی کی ہوگی، ایز اے گورنمنٹ رول جو ٹیکس ہوتا ہے جو آپ اور میں ہم دے رہے ہیں، اگر ہم اپنے مکان کا، زمین کا اور اپنی انکم کا اگر ٹیکس گورنمنٹ کو نہ دیں تو گورنمنٹ کو رائٹ ہے کہ وہ ہم سے ہمارا مکان کھینچ کر وہ اپنا ٹیکس ادا کروا سکتی ہے، یا پھر ہم کو سود کے ساتھ، جی سود اور انٹرسٹ کے ساتھ ہم سے ٹیکس وہ وصول کر سکتی ہے، ہم کو جیل ڈال سکتی ہے، اتنے رول ہے۔ لیکن اسلام یہ بتاتا ہے، کتنی نرمی بتایا ہے کہ نان مسلم اگر ٹیکس نہیں پے کرے تو اس کے ساتھ نرمی کا آرڈر ہے، سختی نہیں کرنا۔ پھر فرماتے ہیں فَإِنْ أَنْتَ خَالَفْتَ مَا أَمَرْتُكَ بِهِ يَأْخُذُكَ اللَّهُ بِهِ دُونِي، کہتے ہیں کہ اے آفیسر میں تم کو ڈیوٹی پہ بھیج رہا ہوں اور یہ میرے آرڈرز ہے، یاد رکھ لو، اگر تم ان آرڈرز کے خلاف جاؤ گے تو اللہ تجھے دیکھ لے گا۔ یہ اسلام ہے۔ یہ اگر تم نان مسلم کے اوپر ٹیکس وصول کرنے کے مسئلے میں، ٹیکس لینے کے مسئلے میں اگر نان مسلم پر تم سختی کرو گے تو اللہ تجھے دیکھ لے گا۔ فرماتے ہیں وَإِن بَلَغَنِي عَنْكَ خِلَافَ ذَلِكَ عَزَلْتُكَ، اور اگر مجھے اطلاع ملی ہے کہ میں نے جو نرمی کا آرڈر دیا ہے، اگر تو نان مسلمز کے ساتھ کسی قسم کی سختی کرے گا تو میں تجھے سسپینڈ کر دوں گا۔ دس از اسلام، دس از اسلام۔ کتاب الخراج ابو یوسف نے اس کو نقل کیا، یہ اسلام ہے،
یہ اسلام ہے۔ اب اس سے زیادہ کیا کہہ سکتے ہیں؟ اور میں آپ کو بتاؤں، ابن عابدین شامی، آپ ہندوستان کے اندر آپ دارالعلوم دیوبند جائیے، جامعہ نظامیہ جائیے، بریلی کو جائیں، یا آپ جس بڑے مسلمانوں کے اسکول کو جائیں، آپ مدرسے کو جائیں، وہاں سے آپ پوچھیں کہ فتوے کی سب سے بڑی کتاب کون سی ہے، جہاں سے تم لوگ دین کے مسائل اور دھرم بتاتے ہو، اس کی سب سے بڑی کتاب کون سی ہے؟ تو وہ کہیں گے ہماری کتاب ہے رد المحتار ابن عابدین شامی۔ ابن عابدین شامی کی لکھی ہوئی رد المحتار ہندوستان میں فقہ حنفی کی سب سے بڑی فتویٰ کی کتاب ہے، مسلمانوں کی سب سے بڑی فتویٰ کی کتاب ہے یہاں پر ہندوستان کے اندر۔ تو اس میں یہ لکھا ہے وَيَضْمَنُ الْمُسْلِمُ قِيمَةَ خَمْرِهِ وَخِنْزِيرٍ إِذَا أَتْلَفَهُ، فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مسلمان کے ہاتھ سے، بھئی مسلمان کے پاس شراب حرام ہے، مسلمان کے پاس خنزیر کا گوشت کھانا، پگ کا، جی سور کا گوشت کھانا ہمارے یہاں اسلام میں سور گندا جانور مانا جاتا ہے، سور کا گوشت کھانا خراب بات ہے، حرام ہے، منع ہے ہمارے پاس، شراب بھی منع ہے۔ لیکن اگر کسی ہندو بھائی کے پاس شراب ہو اور وہ ڈیمیج ہو گئی مسلمان کے ہاتھ سے، کسی ہندو بھائی یا کسی کرسچن بھائی یا کسی اور دھرم کے بھائی کے پاس کوئی خنزیر کا گوشت تھا ہوگا، خنزیر وہ پالتا تھا ہوگا، اگر مسلمان کی غلطی سے وہ ویسٹ ہو گیا، ہمارے یہاں تو اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، لیکن اگر کسی نان مسلم کے پاس، کسی غیر مسلم کے پاس اگر کوئی وہ مال ہو اور مسلمان کے ہاتھ سے وہ ویسٹ ہو گیا، تو مسلمان پر کمپلسری ہے ایز پر اسلام۔ میں ہندوستان کا قانون نہیں سنا رہا ہوں، اسلام کا قانون سنا رہا ہوں جی۔ ہندوستان کا بھی یہی قانون ہے کہ جس کا مال اگر کسی کے مال کو ڈیمیج کرے گا، گما دے، تو اس کو پیسہ بھرنا پڑے گا۔ یہ ہندوستان کا بھی یہی رول ہے، اسلام کا بھی یہی رول ہے کہ اگر مسلمان کے ہاتھوں کسی نان مسلم کا کوئی مال ڈیمیج ہو جاتا ہے، نقصان ہوتا ہے، تو مسلمان کے لیے کمپلسری ہے کہ وہ اپنے غیر مسلم بھائی، نان مسلم بھائی کا جتنا بھی نقصان ہوا ہے اس کو پوری بھرپائی کرے۔ ایون وہ شراب جس کو یہ حرام سمجھتا ہے، اگر وہ شراب پیتے جا رہا تھا، اس کے ہاتھ میں، ہندو بھائی کے ہاتھ میں بوٹل تھی، اسلام کے حساب سے اگر ہندو بھائی کے ہاتھ میں بوٹل ہے، وہ شراب پینے بیٹھا ہے، اور یا کرسچن کے ہاتھ میں، یا کوئی بھی ہو جو غیر مسلم ہو، نان مسلم کے ہاتھ میں شراب کی بوٹل وہ پینے جا رہا ہے، اگر مسلمان بھائی اس کو گرا دے شراب کو، تو کمپلسری ہے از پر اسلام وہ شراب کا پیمنٹ، کتنا پیسہ ہوتا ہے، کتنا چالان ہوتا ہے، جتنا پیسہ اس کا ہوتا ہے، وہ پورا پیسہ وہ اپنے ہندو بھائی یا جو بھی غیر مسلم بھائی ہے اس کو پے کرے۔ یہ ہے اسلام۔ آپ کہتے ہیں کہ اسلام میں نان مسلم کو سمپتی رکھنے کی پرمیشن نہیں ہے، یہ کیا بات ہوئی ہے؟